مگر پیران پیر سیدی غوث اعظم کی بات ہی نرالی ہے. آپ مادرزاد ولی ہیں, آپ کو ایسی ولایت ملی ہے, اللہ اکبر, آپ تو ولی ہیں ہی ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی غوث پاک کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے سینکڑوں سال ہو گئے, صدیاں گزر گئی ہیں, مگر علماء کہتے ہیں آج بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے. بریلی کے تاجدار امام اہل سنت لکھتے ہیں نا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. غوث پاک کی غلامی کوئی چھوٹی چیز نہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. غوث پاک کا مرید ہو کے میں کیوں گھبراؤں, غوث پاک کا غلام ہو کے کیوں ڈروں. ہاں غوث پاک کا سایہ سر پر ہے. محبت سچی کر لو پیران پیر سے, دنیا میں بھی بیڑا پار ہے, آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. اللہ نے کیسا مرتبہ دیا. ابھی غوث پاک آئے نہیں ہے دنیا میں, مگر پریپریشن دیکھیں, تیاری دیکھیں, انتظام دیکھیں کہ بغداد معلیٰ کے قریب ایک جگہ پر ایک نوجوان تھا, بھوک نے ستایا, دریا کے کنارے ایک سیب تیرتا آیا, اس نوجوان نے وہ سیب کھا لیا. جب وہ سیب کھا لیا تو اس نوجوان کو یہ خوف خدا تھا, اس کے دل میں خوف خدا تھا کہ یہ میں نے کیا کیا, بغیر اجازت کسی کے باغ کا سیب کھا لیا, اب اللہ کو کیا جواب دوں گا. ڈر گیا, تلاش کرنے لگا کہ یہ سیب آیا کدھر سے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگے چلتا رہا تو ایک ایسا سیب کا باغ نظر آیا کہ اس باغ کی شاخیں, درخت کی جو شاخیں تھی وہ دریا کے کنارے لگی ہوئی تھی. سمجھ گیا کہ یہیں سے سیب ٹوٹا ہوگا. نہر میں آیا, میں نے آگے کھا لیا. اس باغ کے مالک کو تلاش کیا, جو مالک تھے ان سے کہا حضور معاف کر دیں, آپ ہی کے باغ کا ایک سیب میں نے بغیر اجازت کھا لیا. باغ کے مالک بھی بڑے کمال کے تھے, وہ بھی اللہ والے تھے. کہتے ہیں ایسے معاف نہیں کروں گا, تمہیں اتنے دن تک میرے باغ کی خدمت کرنی پڑے گی, گویا چوکیداری, مزدوری, ایک سیب کا حق. ذرا غور کیجئے, یہ ہے خوف خدا کی معراج. آج لوگ لاکھوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں, زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں, قرضہ لے کر لوٹاتے ہی نہیں ہیں. بندہ کہتا ہے میرا کون بگاڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے آج تمہارا کوئی نہیں بگاڑ سکتا, مگر ایک دن ہوگا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا, ظالم کا گریبان ہوگا, اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے کہ جو بندہ کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے, اس کو قیامت کے دن 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. 3 پیسوں کے بدلے ہزاروں روپے جس نے کھائے ہیں وہ کہاں سے جواب دے گا. کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں, بندہ حساب بھول جاتا ہے, بندہ کہتا بھول گیا نا, اس کو تو یاد ہی نہیں ہے, ہمارے ہو گئے اب تو نہیں ہوئے تمہارے, تمہیں ڈھونڈ کر پہنچانے پڑیں گے, ورنہ کل کیا کرو گے. یہ ایک سیب ہی تو تھا. فروٹ لینے جاتے ہیں, پھلی لینے جاتے ہیں, ٹھیلے والے کی چیزیں اٹھا کے کھا لیتے ہیں, پوچھتا کوئی نہیں ہے اس بیچارے سے. اچھا وہ کچھ کہتا نہیں تو اس کا مطلب اس کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ نے 1 کلو 2 کلو پھل لیے ہیں تو ایک امرود اٹھا کر اور ڈال لیں, اس کی آپ کو اجازت نہیں. خوف خدا ہونا چاہیے کہ کسی کی کوئی چیز میرے اوپر نہ رہ جائے. تو بہرحال اس باغ کے جب مالک نے کہا نہیں جناب مزدوری کرنی پڑے گی, کہا ٹھیک ہے میں کروں گا مزدوری کی. پرٹیکولر ٹائم جو دن طے ہوئے اتنے دن مزدوری کی. کہا اب تو معاف کر دیں. کہا نہیں ایک اور شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بچی سے شادی کرنی ہوگی, اور وہ بچی آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, پیر سے لنگڑی ہے, گویا ساری معذور اس کے اعضاء گنوا دیے. ہے کوئی نوجوان ایسا جو ایسی لڑکی سے شادی کرے؟ ہر نوجوان کا خواب ہوتا ہے خوبصورت لڑکی سے شادی ہو, صحت مند سے ہو, مگر اس نوجوان کا حال دیکھو. ایک سیب کا حق ہے, سوچا معذور سے شادی کر لوں گا یہ آسان ہے, اللہ نے قیامت کے دن پکڑ لیا تو کیا کروں گا. یہ ہے ہمارے اندر فکر کسی کو. آج تو لوگ کہتے ہیں یار جو کرنا ادھر کرو نا, قیامت کی کیا باتیں کر رہے ہو, مرنے کی بات کیوں کرتے ہو. یعنی زندگی ایسے گزار رہے ہیں لوگ کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے. چونکہ میری والدہ کی مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے محفل ہے, میرے والد بھی یہاں موجود ہیں, میرے بھائی بھی موجود ہیں, یہ بتاتے ہیں
کہ 3-4 منٹ کے اندر میری والدہ دنیا سے چلی گئی. کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہاسپٹل لے کر گئے, کوئی بیماری تھی. یہ ہے موت. پتہ نہیں چلے گا کب میں اور آپ چلے جائیں گے. پھر ادھر کیا جواب دو گے؟ آج حق مارنے میں, گناہ کرنے میں, کسی کو ستانے میں, ظلم کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاتے. مرنا نہیں. اس نوجوان کو دیکھو, گونگی, بہری, لنگڑی, لولی لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہو گیا. نکاح ہو گیا, کمرے میں گیا. جب وہ نوجوان کمرے میں جاتے ہیں واپس گھبرا کے باہر آ گئے. کہا حضور گڑبڑ ہو گئی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے تو کہا آپ کی بیٹی اندھی, لنگڑی, لولی, معذور, یہ تو بڑی صحت مند خوبصورت دوشیزہ ہے. کہا میرا بیٹا یہی میری بیٹی ہے. بات یہ ہے میں نے اپنی بچی کو اندھا اس لیے کہا تھا, میری بیٹی نے کبھی حرام دیکھا نہیں ہے. بہرا اس لیے کہا تھا, اس کے کانوں نے کبھی حرام سنا نہیں. اس کو گونگا اس لیے کہا کہ کبھی اس کی زبان نے حرام بولا نہیں. لنگڑی اس لیے بولا کہ کبھی پیر سے, کبھی گھر سے باہر بے پردہ نکلی نہیں. میرا بیٹا, میری بیٹی بڑی نیک ہے, میں نے بڑی محنتوں سے اپنی بچی کی تربیت کی ہے. مجھے خوف خدا والا نوجوان درکار تھا, ایک نیک اور پارسا رشتہ چاہیے تھا. جب تم سیب کا حق بخشوانے آئے, میرے دل نے کہا تم ہی وہ نوجوان ہو. میں نے ٹیسٹ لیا, امتحان لیا, تم اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے. اتنے دن تک تم نے یہ باغ سنبھالا. پھر اس کے بعد میں نے ایک اور آفر کی کہ لولی, لنگڑی, معذور لڑکی سے شادی کرو. تم اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. میں نے جان لیا میری نیک, پرہیزگار, پارسا بیٹی کے لیے تم ہی جیسا نوجوان موضوع ہے. جاؤ میرے بیٹا, وہی تمہاری بیوی ہے. اپنی زندگی کے حسین لمحات اس کے ساتھ گزارو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ذرا غور کیجئے, جب ایسا خوف خدا والا نوجوان ہو, جب ایسا نیک نوجوان ہو, اور ایسی پارسا عورت ہو, ایسی با حیا خاتون ہو, اور ان کا جوڑا بن جائے, اللہ کیسی اولاد عطا فرماتا ہے. یہ کسی اور کی بات نہیں ہو رہی, شیخ عبد القادر جیلانی کے والدین کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے ان کے یہاں غوث پاک کی ولادت فرمائی, ان کے یہاں پیران پیر تشریف لائے. ارے جن کے ماں باپ ایسے ہوں, پھر ان کی اولاد کیوں نہ نیک بن جائے. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, میں لمبا چوڑا بیان نہیں کرتا, اسی ایک واقعے سے درس دیتے ہیں. ذرا غور کیجئے, بزرگ بھی بیٹھے ہیں, آپ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں, اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں جن کی اپنی شادیاں ہونے والی ہیں. ہماری کیا ڈیزائرز ہیں, ہماری کیا خواہشات ہیں, لڑکی کیسی ہونی چاہیے؟ یا نوجوان کہتا ہے یا اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ جناب خوبصورت ہونی چاہیے, بڑا خاندان ہونا چاہیے, پھر جہیز اچھا لائے, پیسے والے ہونے چاہیے. چوتھا سوال, چوتھا کوئی سوال نہیں, بس 3 چیزیں پوری, اوکے رشتہ. اب مجھے بتائیے, کبھی یہ سوچا کہ وہ لڑکی نمازی ہے کہ نہیں, وہ لڑکی با پردہ ہے کہ نہیں, اس میں دینداری ہے کہ نہیں, اللہ, اس کے رسول, صحابہ اور اولیاء سے محبت کرتی ہے کہ نہیں, اس کے دل میں 12ویں والے آقا, 11ویں والے غوث کی محبت ہے کہ نہیں. کیوں؟ آنے والی نسلوں کی ماں بننا ہے اس نے. ارے ماں ہی بدعقیدہ ہو, ماں ہی بے پردہ ہو, ماں ہی بے نمازی ہو, تو کدھر سے بچوں میں ادب آئے گا؟ فرسٹ انسٹیٹیوٹ, پہلی اسکول, پہلی درسگاہ ماں ہے. مگر کوئی نوجوان کبھی نہیں کہتا کہ جناب اپنی ماں کو کہ دیکھو میرا رشتہ کرنا تو صحیح عقیدے والی سے کرنا, اس کے دل میں اللہ, اس کے رسول, صحابہ, اولیاء سے محبت ہونی چاہیے, وہ با پردہ ہونی چاہیے, وہ نمازی ہونی چاہیے, وہ سچی ہونی چاہیے. غوث پاک کی ماں کیسی تھی کہ غوث پاک کی ماں کو 18 پارے یاد تھے. غوث پاک پیٹ میں تھے, ماں قرآن پڑھتی, غوث پاک نے ماں کے پیٹ میں 18 پارے یاد کر لیے. ماں نیک تھی تو برکت ملی نا. ماں فلمیں دیکھنے والی, ماں بے حیائی کرنے والی ہوگی تو اولاد کیسی ہوگی؟ کس نے سوچا؟ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. یا تو اس کا حسب دیکھا جاتا ہے یعنی خاندان, یا مال دیکھا جاتا ہے, یا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے, یا دینداری دیکھی جاتی ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تمہارا ہاتھ خاک آلود, تمہارا چہرہ خاک آلود ہو, عورت کی دینداری دیکھ کر نکاح کیا کرو. پیارے آقا نے انٹیمیٹ کیا, ہمیں سمجھایا ہے حدیث کے ذریعے, پریورٹی دیجئے دینداری کو. نہیں دیکھتے لوگ. پھر ایسا ہوتا بھی ہے کہ بچہ جناب عاشق رسول, آپ نے اپنے بچے کو سارے اولیاء صحابہ کی محبت سکھائی, اور جدھر رشتہ کیا انہوں نے گھر میں آ کر کہا یہ تو سب شرک ہے جناب. اب گھر میں جھگڑا شروع ہو گیا, گھر میں 2 کانسیپٹ آ گئے, کیونکہ آپ نے یہ تو چیک ہی نہیں کیا تھا. بالکل اسی طرح
جب بچی کے لیے لڑکا ڈھونڈتے ہو، بتاؤ غوث پاک کے نانا نے کیا دیکھا تھا غوث پاک کے والد میں؟ پوچھا تھا کتنا کماتے ہو، کدھر رہتے ہو، خاندان کون سا ہے، بھائی بہن کتنے ہیں، میری بیٹی کو کھلاؤ گے کدھر سے؟ کچھ نہیں. یہ دیکھا کہ دل میں خوف خدا ہے، یہ بچے سے رب راضی ہے، یہ سب کو راضی کر لے گا. جس سے اللہ راضی ہے اس کی دنیا اچھی ہو جائے گی، میری بچی بھی خوش رہے گی. ہم تو 3-4 ہی سوال کرتے ہیں، لڑکا کیسا ہے، دکھتا کیسا ہے، اچھا دکھنے میں کمزور ہے پھر بھی چل جائے گا، پیسے ویسے کتنے ہیں، کماتا کتنا ہے، جاب کتنی ہے، بزنس کیسا ہے، اچھا خاندان کیسا ہے. اچھا پھر دوستوں سے انکوائری کیا کرتے ہیں؟ بری عادتیں تو نہیں؟ اچھا بری عادتیں کون سی والی؟ شراب تو نہیں پیتا، جواری تو نہیں ہے، اچھا نشہ تو نہیں کرتا. بس تیسرا سوال، چوتھا نہیں، بس اتنا ہی دیکھنا ہے. اب آپ سوچیں یہ برائی کیوں پوچھتے ہم؟ کہ شرابی داماد ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے، جوا کھیلنے والا میرا داماد ہوگا تو لوگوں کو برا لگے گا نا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے بزرگوں، آپ نے یہ تو پوچھا کہ شرابی تو نہیں، کبھی یہ پوچھا کہ بے نمازی تو نہیں؟ کیا نماز نہ پڑھنا حرام نہیں؟ شراب پینے سے بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا. یقیناً شراب پینا حرام ہے، مگر سب سے بڑا گناہ کہا گیا نماز قضا کرنے والے کو. کوئی نہیں پوچھتا. اور اس سے بھی اہم کوسچن یہ تھا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے دل میں ایمان کیسا ہے، یہ کیا خیالات رکھتا ہے اللہ، اس کے رسول، صحابہ، اہل بیت اور اولیاء کے بارے میں. یہ کوئی نہیں پوچھتا. اچھا کماتا کتنا ہے یہ پوچھا، کہاں سے کماتا ہے یہ پوچھا، حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے؟ آپ سوچئے تو صحیح، آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ اپنی بچی کا رشتہ اس کے ہاتھ میں دینے جا رہے ہو. اگر وہ سود کا کام کرتا ہے، احادیث کا مضمون ہے سود کا کاروبار کرنے والا ایسا ہے جو اللہ سے جنگ کرتا ہے. تم نے اپنی بچی اس کے ہاتھ میں دے دی جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے. اس کی دنیا بھی برباد ہونی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہونی ہے. آپ کو تو گاڑی دیکھنی تھی نا، گھر دیکھنا تھا، بنگلہ دیکھنا تھا، نوکری بڑی اچھی ہے، حرام تو نہیں. پہلے دن سے تمہاری بچی کو حرام کھلائے گا. اور ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک والد نے بڑی محبت کے ساتھ اپنی بچی کو پردہ کروایا، 11ویں کی محبت سکھائی، غوث پاک کی محبت سکھائی، 12ویں کے جناب اس کو پیارے آقا کی محبتیں دل میں پلائیں. اور جب سسرال میں گئی تو پہلے دن سے برقع اتار دیا گیا کہ نہیں جناب ہمارے گھر میں پردہ نہیں چلتا. یہ میلاد نہ بنایا کرو، یہ غوث پاک کی بات نہ کیا کرو. اب سوچے وہ باپ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے کہ اس نے اپنی بچی کو ایسی جگہ دے دیا جہاں اس کے سارے معاملات ہی چینج ہو گئے. اور اب آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ غوث پاک کی کرامتیں تو ساری زندگی سنی ہم نے، ان کی 11ویں بھی جھوم جھوم کر کھاتے ہو. اے قادریوں سیکھو غوث پاک کی سیرت سے. یہ میں نوجوانوں سے بھی بات کر رہا ہوں، آپ کی شادیاں ہونی ہے نا، میں آپ کو ایک عجیب بات بتانے جا رہا ہوں. جس کی شادی نہیں ہوئی، علماء نے کتابوں میں لکھا اس کے ہونے والے بچوں کا ابھی سے اس پر ایک حق ہے نا. عجیب بات، شادی نہیں ہوئی میرے بچوں کا حق ابھی سے مجھ پر ہے. ہاں، اور وہ حق یہ ہے آپ پر کہ اپنے ہونے والے بچوں کے لیے اچھی ماں تلاش کرو. ماں ایسی ہوگی تو آپ کے بچے نیک بنیں گے. بچے ہی تو مرنے کے بعد کام آئیں گے نا. بے ادب بچے چھوڑ کر گئے، بدکردار بچے چھوڑ کر گئے تو مرنے کے بعد کون تمہاری قبر پر آئے گا؟ لیکن خوش نصیب ہے ماں باپ جن کے بچے نیک ہیں، نمازی ہیں، قرآن پڑھنا جانتے ہیں. ماں باپ مریں گے تو قرآن پڑھ کے سالے ثواب کرے گا نا. تو یہ جب ہوگا جب گھر کا ماحول اچھا ہوگا، جوڑا نیک ملے گا. ہمارا اثاثہ ہی ہمارے بچے ہیں. اگر بچے ہی نہیں ہمارے نیک تو ہم کیا کریں گے؟ یہی ماں تھی نا جس نے کہا تھا بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. ڈاکوؤں نے آ کر حملہ کیا، غوث پاک بتاتے ہیں 40 دینار ہے میرے پاس. کہا بیٹا سب ہم سے چھپاتے ہیں، تم نہیں چھپاتے. کہا اس لیے نہیں چھپاتا کہ ماں نے کہا تھا ہر حال میں سچ بولنا. پورے ڈاکوؤں کے قافلے نے توبہ کر لی. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، ماں نے سچ کی تعلیم دی نا. مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ خود ہی بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں. بیٹا کہہ دو ابو نہیں ہے گھر پہ. باپ سو رہا ہوتا کہہ رہا کہہ دو ابو نہیں ہے. شروع سے ٹریننگ جھوٹ کی دے رہے ہو. ایسا نہ کریں، سچ کی تربیت دیں، ادب سکھائیں. اپنے بچوں کے سامنے پابندی سے نماز پڑھیں. باپ نمازی، بچے کو اثر ہوتا ہے. باپ خود جمعہ کی نماز پڑھے گا، بیٹا پتہ نہیں کیوں نمازی نہیں بنتا. کدھر سے بنے گا بھائی؟ آپ سارا دن جھوٹ بولیں کہ میرا بیٹا سچ نہیں بولتا. ماں بے پردہ گھومے کہ بچی پتہ نہیں پردہ کیوں نہیں کرتی. آپ کو خود نیک بننا پڑے گا. جب ہم نیک ہوں گے انشاءاللہ اس کا اثر ہماری اولاد پر پڑے گا. تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں، سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مجھے اور آپ کو سچ سکھاتی ہے. ادھر بہت جھوٹ بولا جاتا ہے، لطیفوں میں جھوٹ بولتے ہیں، دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. آؤ نیت کرو، اے قادریوں نیت کرو.
انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے. لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے. مگر نہیں احساس لوگوں کو، جھوٹ بولنے میں دیر ہی نہیں لگاتے. کہ سیدی غوث اعظم کی سیرت کا ایک اور شاندار پہلو، آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. سوچئے آپ، اے قادریوں، پیران پیر عشاء کے وضو سے فجر پڑھیں 40 سال تک، اور غوث پاک کا غلام کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے. غوث پاک 15 سال تک روزانہ پورا قرآن ختم کرتے تھے، ڈیلی پورا قرآن. اور غوث پاک کی 11ویں منانے والا پورا سال ہی قرآن نہ پڑھے. پڑھنا تو دور کی بات ہے، پڑھنا بھی نہیں آتا. آپ خود سوچے نا، یہ کیسی غوث پاک کی غلامی ہے، کیسی محبت ہے. آؤ آج 11ویں کے اجتماع میں آئے ہو نا، تو تبدیل ہونا ہے. پیران پیر کے نقش قدم پر چلو، پھر دیکھو بغداد والے کا فیضان کیسا ملتا ہے. انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان بھاگ جائے یہاں سے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ روزانہ تلاوت قرآن کریں گے. دعوت اسلامی نے مشکل آسان تو کر دی ہے نا. مدرسۃ المدینہ بالغان جگہ جگہ مدرسے مسجدوں میں لگ رہے ہیں. تو اگر آپ کو نہیں آتا پڑھنے تو کیوں شرما رہے؟ آئیے اور سیکھ لیجئے. 10 منٹ دے دیں، 15 منٹ دے دیں، تلفظ ٹھیک کر لیں، پھر گھر بیٹھے پڑھتے رہیں. پھر مزے کو بھی مزہ آ رہا ہوگا، آپ صحیح قرآن پڑھنے لگ جائیں گے. تو انشاءاللہ 11ویں کے اس اجتماع سے ایک تبدیلی یہ ہے کہ ایچ اینڈ ایوری بڈی، ہم میں سے ہر شخص صحیح قرآن پڑھنے والا بن جائے اور روز پڑھیں. نیت کر لو کہ کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ میری زبان کچھ قرآن نہ پڑھے، میرے کان کچھ اللہ کا کلام نہ سنے، میری آنکھیں کچھ کلام اللہ نہ دیکھے. کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کروں تاکہ میرا انٹریکشن، میرا تعلق قرآن سے ہو جائے. یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. آؤ قرآن سے دوستی کرو. یہی غوث پاک کا پیغام ہے، یہی غوث پاک کی سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے. تو بہرحال یہ چند مدنی پھول پیش کیے ہیں، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. ایک بار پھر میں شکریہ ادا کروں گا کہ مسجد کے اسلامی بھائیوں نے یہ ماشاءاللہ یہ اجتماع سجایا، ہمیں موقع دیا. پھر زندگی رہی تو آؤں گا اور تفصیلی انشاءاللہ بیان کروں گا. مجھے بیعت کی پرچی دی گئی ہے. پیران پیر کی کیا بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو آئیے، مجھے اجازت ہے، میں اپنا مرید تو نہیں کرتا، اس لیے میں خود ہی ترغیب دلا دیتا ہوں کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت قادری سلسلے میں، غوث پاک کے سلسلے میں داخل فرماتے ہیں. کوئی اگر میرا بھائی کسی پیر صاحب سے مرید نہیں ہے، جیسا میں کہتا جاؤں، ریپیٹ کرتے جائیں، آپ امیر اہل سنت کے اور امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. کعبے کے بدر تجا پہ کروڑوں درود، تب کے شمس